قادر کو بڑھائے گا. اس گناہ سے توبہ کرے. جو توبہ کرے گا مسئلہ اس پہ ٹھہرے گا. جس کی عادت میں شکوہ کرنا ہے, بڑبڑاہٹ کرنی گھر میں بیٹھ کے, جس کی عادت میں ہے وہ یہ سوچ رہے بیابان میں مار دے گا. ہمارا ملک کبھی نہیں آیا, وہ تو بیابان میں ہلاک ہو گئے اور وعدے میں وہ داخل ہوئے جو نئی نسل تھی. ہم نے بھی وعدے کے ملک میں بھی داخل ہونا ہے اور ہمارا مالک آنے والا ہے, وعدے میں ملک میں لے جانے والا آنے والا ہے. یسوع جلد آنے والا ہے, اس کی آمد قریب ہے. بڑبڑاہٹ, شکوہ, شکایت نکال دو زندگی سے. بدی بدنیکی سے وعدہ. دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو کہ خداوند آپ کو بڑھائے, خداوند آپ کو بڑھائے, خداوند آپ کو بڑھائے, خداوند آپ کو بڑھائے اور آپ خدا سے امیزنگ رزلٹ لیں. اپنی نیکی کا, اپنی بھلائی کا, خدا کے کاموں سے, اس کے فضل اور اس کے عرفان سے, اس کی قوت سے, اس کے زور سے, اس کے آل کے کلام سے, کیونکہ وہ بھلا ہے, بھلا ہی کرے گا. جو آج سے یہ جان لے گا کہ مجھے شکوہ نہیں کرنا, مجھے بڑبڑاہٹ نہیں کرنی, شکایت نہیں کرنی, مجھے بیابان میں سے گزرتے وقت دعا روزے میں ٹھہرنا ہے, دعا روزے میں ٹھہرنا ہے, گیت گانے ہیں, ستائش کرنی, عبادت کرنی ہے, تو خدا فاٹنے کو ایسا کر دے گا جو جلدی سے طے دے گا, جلد سفر طے دے گا, سفر آسان ہو جائے گا, جلدی سے ختم ہو جائے گا. لیکن جو بڑبڑاتے رہیں گے ان کا سفر لمبا اور ہلاکت والا, کیونکہ بڑبڑاہٹ ہلاکت کی طرف جاتا ہے. لیکن خدا ہمیں سکھاتا ہے عبادت کرو, تمجید کرو, ستائش کرو اور خدا کے آگے اس کا شکر کرو, شکر کرو, کیونکہ وہ بھلا اور اس کی شفقت آتی ہے اور اس کی وفاداری پوچھ در پوچھ رہتی ہے, پوچھ در پوچھ. اپنی پشت کے لیے اپنی وفاداری سے پھل تلاش کریں, پھل تلاش کریں. آئے پہلے گواہی سنیں گے اور پھر ہم گیت گائیں گے اور دعا میں کچھ دیر ٹھہریں گے. عرفان مختار آگے گواہی دیں. خدا ان کے جلالی و بابر کا نام میں آپ سب کو سلام. یوں تو آپ یہ جانتے ہو سارے ہی روز ہی ہمارے لیے پریئرز بھی ہوتی ہیں اور خدا ان کے جلالی کام جو خدا ان ہمیشہ ہمارے لیے کرتا ہے سنتے ہیں خدا کے فضل سے. یہ ہمارا مدر چرچ ہے جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہم بالکل جانتے نہیں تھے کہ دعا کیسے کی جاتی ہے اور کیسے خدا کے حضور چلا جاتا ہے, اور خدا کے خادم نے ہمیں عبادت کی راہ پہ چلنا سکھایا. ہم نے بہت ساری برکت پائی. خدا نے بہت زیادہ جلالی کام کیے. میرے خاندان کے لیے ان جلالی کاموں کو بیان کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے مجھے, مگر فقط آج اتنا ہی کہوں گا کہ خداوند نے میری زندگی سے ہمیشہ ہی خدا کے خادم کے وسیلہ سے کلام کیا, اور وہ سارے کلام میں نے بائبل مقدس میں نوٹ کیے ڈیٹ بائی ڈیٹ. اور خدا کے خادم نے جتنے میرے لیے آج تک خدا کے خادم کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیے, سارے کلام میری زندگی میں پورے ہوئے. سارا جلال خداوند یسوع کو جس نے سارے کلام کو پورا کیا. اور ایک دن 15/11/2006 کو جب خدا کے خادم کی ایجوگرافی ہوئی تو میں ان کو لے کر آیا, گاڑی پہ ہم لوگ لے کر آئے. اور وہ روز تھا کہ جب ہم نے گاڑی سے اتارا, ہم اندر جا کے خدا کے خادم کو بیڈ پہ لٹایا تو خدا کے خادم نے مجھے بولا کہ میرے پاس آؤ, آج میں تمہیں وہ برکت دینا چاہتا ہوں جو یعقوب کو ملی تھی. اور خدا نے مجھے اپنے خادم کو وسیلہ سے برکت دی اور کہا کہ تو بہت سارے گھروں کا اور بلڈنگوں کا, گاڑیوں کا مالک ہوگا. خداوند کا شکر ہو کہ آج خداوند نے وہ بھی کلام میری زندگی میں پورا کیا اور مجھے بہت ساری برکت دی ہے, گھروں کا مالک بنایا, گاڑی کی ہر ایک برکت. سب سے بڑی گواہی آج بیٹے کے تعلق سے دوں گا. آپ سب جانتے ہیں 5 جون کو خداوند نے مجھے بیٹا عطا کیا.
میری مسز جو کہ سعودیہ میں جاب کرتی ہے، وہ بیٹا وقت سے پہلے پیدا ہوا، خداوند کی مرضی تھی۔ وہ 7 منتھ کا تھا جب وہ پیدا ہو گیا۔ اس کے کوئی بھی پیرامیٹرز نارمل نہیں تھے، سارے پیرامیٹرز خراب تھے، ساری اس کی جتنی بھی رپورٹیں بھی خراب تھی۔ ایون یہاں تک کہ ڈاکٹر نے جب پیدا ہوا تو کہا یہ نہیں بچے گا، مگر میری مسز اکیلی تھی وہاں پہ، اور خدا ان کے ساتھ تھا، کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا ان کے ساتھ، کیونکہ فون بھی لے لیا گیا تھا، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرا فون بھی چھین لیا گیا ہے، لے لیا گیا ہے، میں فون یوز نہیں کر سکتی، انہوں نے دعا پہ ٹھہری، انہوں نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند تو مجھے سنبھال لا، کیونکہ یہاں پر تو ہی میرے ساتھ ہے، تو نے مجھے ہمیشہ سنبھالا ہے، ابھی سنبھالا۔ خدا کے خادم سے ہم اٹیچ تھے، ہر ایک بات کو ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اور سنڈے کا دن تھا 5 جون کو صبح 4:30 بجے خداوند نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہمارے ہاں بیٹا دیا ہے خداوند نے ہمیں۔ تو ہم نے خداوند کا شکر کیا، اور ہم نے اس کے لیے جب پتہ چلا کہ اس کے پیرامیٹرز نارمل نہیں تو ہم نے دعا کرنا شروع کر دی اور خدا کے خادم کو بتایا، اور خداوند کے فضل سے خداوند ہر روز ہمیں اچھی اور نئی نئی خبریں خوشی کی سناتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ بیڈ پہ تھا، انکوبیٹر میں تھا، اس کو جوائنٹس ہو گیا تھا، نہ اس کا بلڈ، اس کا ایچ بی ٹھیک تھا، نہ اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نارمل تھا، مگر خداوند نے ہر ویکینڈ پہ سنڈے سے پہلے ہمیں ایک نئی خوشخبری دی ہر سنڈے کو، اور ہر سنڈے کو ہم نے خداوند کے حضور کی شکر گزاری کی۔ میری مسز جو کیتھولک چرچ سے منسلک تھی، ان کا خاندان کیتھولک تھا، انہوں نے شاید اتنا خدا کا جلال نہیں دیکھا تھا، اور خدا کے خادم نے ہمیشہ ہی خدا کے کلام میں سے رہنمائی دی، اور اس نے خدا کے کلام میں سے سیکھا اور ایمان کی راہ پر چلنا سیکھا، جس کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں، سب سے زیادہ خدا کے خادم کا شکر گزار ہوں جس نے اتنا سندر اور اچھا خادم ہمیں عطا کیا۔ اور اب خداوند کے فضل سے بیٹا بالکل ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سا ایک پرابلم ابھی ہے کیونکہ اس کا ویٹ کم ہے، اس کو انکیوبیٹر میں رکھا ہوا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب کی دعاؤں سے خداوند اس کے لیے بھی جلالی کام کرے گا کہ اس کو جلد صحت یاب کر کے اس کی ماں کو اور اس کو ملک پاکستان لے کر آئے گا، ایک دم پھر ہم ساری فیملی آپ کے حضور میں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، اور اس کے نام کی گواہی آپ کے حضور پیش کریں گے، کیونکہ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے جلالی کام کرتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند کے داہنی کبھی اور قادر ہاتھ میں ہیں وہ دونوں، اور خداوند ان کو سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ جلد ان ممکن کرے گا کہ دونوں یہاں پر آئیں گے، اور ہم سب خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ سارا جلال میرے خداوند یسوع مسیح کے نام کو۔ خداوند کا شکر ہو اس بڑے کام کے لیے، گواہیاں کے لیے، بہت کچھ آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کے خدمت کے لیے ہوگی۔ اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں، خدا کے کام میں شیئر کرتے ہیں تو خدا امیزنگ کام کرتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ نے کلام سنا تو کلام کے دوران آپ نے سنا کہ میں نے گواہی دے دی کہ 15 تاریخ کو سلیمان اپنے 40 دن کیا کر چکا ہے، پورے 40 ڈے جرنی جو اس کی بدن کا، اس میں ماں اور باپ اور جو اس بیابانی سفر میں سے گزر رہے تھے، وہ سفر اب مشکل کا وقت کیا ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنے زندہ خدا پر دعویٰ کرتے ہیں، ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا، کس پر دعویٰ کرتے ہیں؟ زندہ خدا پر، جو زندہ رتبہ زندہ ہے، جس کا نام یسوع ہے۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو کون سا نام بخشا ہے؟ یسوع نام۔ یسوع کے نام سے سلیمان خدا کی گواہی لے کر آئے گا، اس کے جلال کو لے کر ماں بیٹا دونوں اس کی گواہی لے کر آئیں گے، اور یہ وہ ہے جو ہم سب کی دعاؤں سے ہوگا۔ آمین آمین آمین۔ میں پھر ایک مرتبہ آج ان کی سلامتی کو قبول کرتے ہوئے خدا کی طرف سے، اور 40 ڈے جرنی کے پورا ہونے کے بعد وعدے کے ملک میں آنے کے لیے خدا سے سب مل کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ اے خدا، ہم تیرے حضور سلیمان کے لیے دعا کرتے جس کو تو نے اپنے کبھی قادر ہاتھوں میں
رکھا ہوا ہے، نہ کہ وہ طبیبوں کے ہاتھ میں ہے، وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ جو میری بھیڑیں، جو میری آواز کو سنتی، وہ میرے باپ کے ہاتھوں میں۔ عرفان، روبی، سلیمان تیرے کبھی کار ہاتھوں میں، اور انہیں کوئی باپ کے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ سلیمان کے نتھنوں میں زندگی کا دم یسوع کا دم ہے، اور وہ زندگی کی گواہی لے کر آئے گا، کیونکہ خداوند تو نے سامری عورت سے کہا اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، تو کبھی پیاسی نہ ہوگی۔ روبی نے تجھ سے مانگا ہے، اسے، اس کے بیٹے کو اپنے چشمے اس چٹان سے جس سے تو پلاتا ہے جاری رکھ، ایمان کا چشمہ جاری رہے، ماں کے ذریعے بچے کو وہاں ملتا رہے۔ اور یہاں پہ سارا خاندان، تیری پتنی بزرگا سریا جو خاندان کی ماں ہے، بھائی عادل، اس کی بھابھی غلام سرور، بہن حمیرہ سمیرہ، یہ سارے مل کے عرفان اور روبی کے ساتھ تیری گواہی دے، تیرے نام کی بزرگی کے لیے، تیرے کلام کے لیے، تیرے وعدوں کے لیے، تیری خدا قدرت کے لیے کہ تو صادق کون ہے، تیرے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، تو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے خدا، ہم نے طبیبوں کو نہیں دیکھا، جب ہی دیکھا ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو، سلیمان یسوع کے ہاتھ میں، یسوع کے ہاتھ میں، اور ہم ایمان سے اس کو مانتے اور باتیں سنا قبول فرما۔ آمین۔